20 رکعتیں تراویح، یہ 20 ہیں یا 8 ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہر وقت چلتا رہتا ہے، اور رمضان میں تقریباً ہر زبان پہ آ جاتا ہے کہ یہ ہیں کتنی رکعتیں؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مختصر سی بات میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو تراویح ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے اس کا اہتمام رہا ہے۔ یعنی بخاری شریف کی یہ مشہور حدیث مبارکہ تو موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک باہر تشریف لاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام علیہم رضوان اگلی رات کو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے کر نہیں آئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان واپس چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا صبح میں کہ مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، لیکن خشیت، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ ان تفترض علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے پر فرض کر دی جائے، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے تراویح کی جماعت پڑھائی، نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی ترغیب مختلف احادیث کے اندر دلائی۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے اندر ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی نماز تراویح۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے کر آئے رمضان کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے، تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ لوگ مسجد کے گوشے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا ما ہؤلاء، یہ کیا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن یاد نہیں ہے، یعنی حافظ قرآن نہیں ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابوا او نعم ما صنعوا، یہ درست کام کر رہے ہیں، یا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن ایک اور حدیث مبارکہ جو امام ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موطا کے اندر ذکر کی، امام مالک القرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، وہ اس کی مؤید ہے۔ تو دونوں حدیثیں مل کر یہ ایک مضبوط حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک گروہ کو تراویح پڑھایا کرتے تھے، کچھ افراد آپ کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مقرر رکھا، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہیں، 5ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ موطا امام مالک کی ان کی عظیم شرح ہے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس پر مقرر رکھا، باقی رکھا، وردیہ، اور آپ نے اس پر باقی رکھ کر اس پر رضامندی کا اظہار کیا، فذالک سنت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح کا فعل فرمائے تو وہ سنت ہوتی ہے۔ سنت 3 طرح کی ہوتی ہے، سنت قولی ہوتی ہے، سنت فعلی ہوتی ہے، سنت تقریری ہوتی ہے۔ سنت قولی کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرو۔ فعلی کا مطلب حضور علیہ السلام نے کر کے وہ دکھایا، اور تقریری کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو مقرر رکھا، تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یہ بات کسی اہل علم کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھایا کرتے تھے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد کے اندر آیا نماز رمضان کے اندر، تو ہم نے دیکھا
کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. کچھ گروہ، ایک گروہ کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو جمعت هؤلاء على قارئ، کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو لکان امثلا. یہ بات بہت اچھی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا پختہ ارادہ فرما لیا کہ آپ نے ایک قاری کے پیچھے جمع کرنا ہے. تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے کر آئے، عبد الرحمن بن عبد القاری یہ بھی ساتھ تھے، تو دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ هذه، یہ کتنا اچھا طریقہ کار ہے، کتنا اچھا عمل ہے. یعنی پہلے لوگ الگ الگ بھی پڑھتے تھے، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نیا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ سب کو ایک کے پیچھے جمع کر دیا. تراویح کی جماعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، لیکن یہاں پر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور اس کو فرمایا کہ یہ ایک نیا طریقہ کار ہے لیکن بہت ہی اچھا طریقہ کار ہے. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سب کو ان کے پیچھے جمع کر دیا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کتنی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے؟ اب سوال یہاں سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کتنی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے؟ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے الاحادیث المختارہ، امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو ان کے نزدیک صحیح احادیث تھیں اسے ایک جگہ جمع کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ محققین کے مطابق سند حسن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں سارے کے سارے اچھے انداز میں تلاوت نہیں کر سکتے، ظاہر سارے کے سارے حافظ نہیں ہوتے، تو اگر تم رات کو ان کو تلاوت کر دیا کرو، امامت کروا دیا کرو، اور یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، کہ ایسا تو پہلے نہیں ہوا کہ سارے کے سارے ایک قاری کے پیچھے ادا کریں. حالانکہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے پیچھے لوگ پڑھتے رہے ہیں لیکن سارے ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایسا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہے، ولیکنہ احسن، لیکن یہ چیز ہے اچھی کہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھیں گے. فصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کو پھر 20 رکعتیں پڑھائیں. تو اب 20 رکعتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھانا یہ سند حسن کے ساتھ ثابت ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ بات تو متصور ہو ہی نہیں سکتی کہ حضرت ابی